وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت کے عوض. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اسی معاملے میں زاہد ہو گئے اور انہوں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا. ظاہر ہے مفت کا مال تھا تو جتنی بھی قیمت مل جائے وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے. اچھا، قرآن کے اس اسلوب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چند حقیر داموں کے عوض جو بیچنے کا ذکر ہے وہ اس قافلے کا ہے کہ جس قافلے نے ان کو نکالا اور مصر میں جا کے بیچ دیا. ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے اس میں انہوں نے اس معاملے کو پلٹایا ہے ان کے بھائیوں کی طرف کہ بھائیوں نے اس کنویں کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا اور جب وہ نکلا تو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ ہمارا غلام بھاگ کر آیا ہے اور آپ نے اگر اس کو رکھنا ہے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں دیں اور اس کو لے جائیں. واللہ عالم، قرآن سے تو ایسی کوئی بات پتہ نہیں چل رہی، اور اگر وہ والا معاملہ بھی کر لیا جائے تب بھی کوئی اس کے کوئی خلاف والا معاملہ اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے. وقال الذی اشتراه من مصر، تو کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر میں سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے اس نے کہا، اکرمی مثواہ، کہ اسے خوب عزت اور اکرام کے ساتھ ٹھہراؤ. وہ عزیز مصر تھا، یعنی جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا آپ سمجھ لیں اسسٹنٹ، سیکنڈ، جو اس کا وزیر تھا. آج کل تو وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا، اس زمانے میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا تھا جو سب کچھ دیکھتا تھا. وہ عزیز مصر کہلاتا تھا. اس نے خریدا اسے اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے ٹھہراؤ اپنے پاس. عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، کیونکہ شکل تو غلاموں والی نہیں تھی اور جو بیچ رہے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، تو ایک غلاموں سے ہٹ کے ہے، تو ہو سکتا ہے ان قریب ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور بیٹا وہ بنانے کے لیے اس لیے تیار تھے کہ اس کی شکل کوئی غلاموں والی نہیں تھی، ورنہ یہ حبشی غلام ہی عموماً انہی کا ہی کاروبار ہوا کرتا تھا، تو اس کے اوپر کوئی ٹونٹ بھی نہیں ان کو کر سکتا تھا کہ اس کی تو شکل ہی غلاموں والی ہے. تو انہوں نے دونوں آپشن رکھے. اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے، اسی لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو ہمارے کام کاج کر دے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا، نہ بھی ہوا ایٹ لیسٹ ہم یہ ہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام کو زمین میں اپنی حکمت سے ایک تمکن اختیار فرمایا ان کے حق میں، کہ انہیں ہم نے ایک ایسی جگہ کے اوپر فائز کر دیا کہ جہاں وہ ایکسپیرینس بھی گین کر سکتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا. سب سے بڑے وزیر کے گھر میں رہنا تو ظاہر ہے کہ وہ بھلے کوئی بچی کچی خوراک ہو لیکن ایک اچھی خوراک، اور پھر وہاں پہ جتنی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں وہ کھانا سرو کرتے تھے، اور یوں ان کا انٹریکشن بھی باقی وزراء سے رہتا تھا. سیکھ گئے یہ ساری کی ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایک تمکن اختیار کر دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں سکھا دیں بات کی گہرائی کا علم. یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور بعض لوگوں نے اس کا خوابوں کی تعبیر کا ترجمہ کر دیا، حالانکہ خواب کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. معاملہ فہمی سکھا دیں. ظاہر ہے کہ جب اتنے ایکسپیرینس لوگوں میں رہے گا، سب سے بڑی سویلائزیشن تھی اس وقت، کہاں بدو لوگ شام کے رہنے والے اور کہاں مصر کے لوگ، تو ان کے لیے ایک علم سیکھنے کا بھی ذریعہ ہو جائے گا. واللہ غالب علی امری، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اور ان اکثر لوگوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی شامل ہیں. انہوں نے کیا برائی سوچی اپنے بھائی کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی شر میں سے کتنا بڑا خیر ان کے لیے نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ عموماً کرتا ایسے ہی ہے کہ مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے. وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے اپنے بھائی کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا معاملہ کیا کہ مستقبل میں انہیں مصر کی سب سے کی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا. بعد میں اسی عزیز مصر کی پوسٹ کے اوپر یوسف علیہ السلام آ گئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکم اپنی طرف سے اور علم عطا فرمایا. یہاں حکم سے مراد ہے نبوت، اور علم عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر کا بھی علم عطا فرما دیا، معاملہ فہمی بھی اور ایکسپیرینس سے بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہی ہم
جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو جو صبر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کو وقتی طور پر تکلیف آتی ہے، پھر دیکھیں کہ ایک آسانی والا معاملہ ہو گیا ان کے لیے. صرف ایک جدائی والا ایشو تھا، باقی تو ان کی زندگی پہلے جو ایک تکلیف کی زندگی تھی، ایک گڈریوں والی زندگی جس میں آپ اتنی تکلیف سے 2 وقت کی روٹی حاصل کرتے ہیں، اس سے اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ اسی طریقے سے جس طرح یہاں غریب علاقے سے کوئی شخص یورپ اور امریکہ میں جا کے سیٹل ہو جائے اور ہر طرح کی نعمت اسے دستیاب ہو جائے، تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ والا معاملہ تو آسان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جدائی کا غم سہنا بھی آسان ہو گیا، جبکہ انہیں یہ تسلی بھی دی گئی تھی کہ یہ جدائی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. تو ایک آسانی والا معاملہ ان کے لیے ہو گیا. لیکن یہ اس وقت تک ابھی جو 10 سال کی قید ان کا انتظار کر رہی ہے وہ ان کو نہیں پتا. ہاں، اتنی بھی کوئی آسانی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام تکلیف سے گزار کے ایک بڑے منصب کے لیے مبعوث کرنا تھا، تو پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے، یعنی وہی جس نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا. اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، تو اس نے کہا کہ تم میری اس خواہش کو پورا کرو. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. إِنَّهُ رَبِّي احسن مثوایا، بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے. یہاں رب سے مراد سورہ یوسف کے اسلوب میں جو رب آ رہا ہے وہ مالک کے لیے آ رہا ہے. آگے بھی چل کے رب کا لفظ آئے گا مالک کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، بے شک جو میرا مالک ہے یعنی تیرا خامن، اس نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے، وہ میرا محسن ہے، میں اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں. اور اگر یہ ربی سے مراد آپ اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی درست ہے، دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں. لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ربی کی ضمیر لوٹائی ہے اس کے خامند کی طرف، اس عورت کے خامند کی طرف جو کہ یوسف علیہ السلام کا مالک بھی تھا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا، یوسف کا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. لولا الرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اسپیشل ان کی پروٹیکشن نہ کرتا. اور دوسرا، مرزانہ طور پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ گئے. ظاہر ہے کوئی سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے. وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل دکھائی گئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. یا عین ممکن ہے جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوں اور انہوں نے ان کو گائیڈ کیا ہو. یا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے فلم میں فلمایا کہ وہ عورت جو ہے انہیں شیطان کی نظر آنے لگی، یعنی وہ شکل اس کی شیطان والی انہیں دکھنے لگی. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے آبزرویشن تھی. بہرحال کوئی بہت غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روشن دلیل ہم نے ان کو دکھائی ہے. وہ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے فتنے سے بچ گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی، منہ بولی ماں تو تھی، اور اس عورت کو بھی دیکھیں کہ اس نے بچوں کی طرح جس لڑکے کو پالا اس کے ساتھ وہ برائی میں مبتلا ہونے والا معاملہ اس کو شیطان نے اکسایا. اس لیے اسلام نے منہ بولے ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہیں رکھا ہوا. سیدھی سی بات ہے، وہ اس میں اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں جب تک کہ محرم والا رشتہ نہ ہو. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ دلیل ہم نے اس لیے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے حیائی کے کام کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے. یہ لفظ ہے مخلص، دو لفظ ہیں عربی میں. ایک ہے مخلص جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مخلص کہتے ہیں بڑا خالص ہے یہ بندہ، اخلاص شو کرنے والا. ہر مسلمان کی، مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہو،
اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرے, کمٹمنٹ شو کرے, کمیٹڈ ہو. لیکن انبیاء ہوتے ہیں مخلص, اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ڈگری, کہ وہ تو اللہ کے لیے کمیٹڈ ہیں ہی ہیں, اللہ انہیں اپنے لیے چن لیتا ہے, تو وہ زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے مخلص. یہ زبر اور زیر سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. مخلص رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والا, مخلص جس سے اللہ اپنے لیے خود خالص کر لے, یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. انبیاء تو مخلص ہوتے ہیں. مرشد رشد و ہدایت دینے والا, مرشد جس کو رشد و ہدایت دی جائے, یعنی وہ پیسو کا یہ ایک سیگا آپ سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم نبی کے مرشد ہیں. ہمیں انہوں نے ہدایت دی اور وہ ہمارے ہادی ہیں. اب یہ مرشد اور مرشد کا اتنا فرق ہے. پنجابی میں تو چل جاتا ہے مرشدہ دیدار وے باہو, وہ مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں, لفظ مرشد ہے. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ نعرے جب لگاتے ہیں سیدی مرشدی, یہ لفظ مرشدی بولا جائے گا, مرشدی نہیں بولا جائے گا. لیکن یہ کیا بولتے ہیں سیدی مرشدی, ہاں, جن کو ہم نے ہدایت دی ہوئی ہے, نعوذ باللہ. یہ الٹ ترجمہ ہو جاتا ہے. تو پھر جواب میں وہ کہتے ہیں یا نبی یا نبی, اس کے جواب میں ہونا چاہیے امتی امتی. تو نعرہ ہی غلط بنایا ہوا ہے, یا نعرہ درست تھا, اس کی پروننسیشن انہوں نے غلط کر دی. سیدی مرشدی, سید کے نیچے بھی زیر اور مرشد کے نیچے بھی زیر, تو یہ مخلص اور مخلص. واستبق الباب, اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر, اور اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ گیا, وہ پھاڑ ڈالا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور بس اسی حالت میں دروازے کے پاس اس کا خامند عورت کا آ گیا. اب چور تو اس کا پکڑا گیا, تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام اس کی بیوی کی شکایت اسے کرتے, ظاہر ہے ان کا کریکٹر تو تھا اپنے مالک کے سامنے, تو ان کی بات بھی سنی جاتی. لیکن اس کی عورت نے جھوٹا بہانہ کیا, اور کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا, اس نے کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا بدلہ. جزا جب نیگیٹو معنوں میں لیا جائے گا تو وہ پھر بدلے کے معنوں میں ہوگا, اور اگر پازیٹو معنوں میں ہو تو انعام کے معنوں میں. عربی میں دونوں کے لیے جزا کا لفظ, تو اس کا بدلہ یا سزا سوائے اس کے کیا ہوگی, الا ان یسجن او عذاب علیم, کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. اب اس نے تو اپنا مقدمہ پہلے سامنے رکھ دیا. بہرحال وہ شریف انسان تھا, اس نے صرف اپنی بیوی کی بات کے اوپر اکتفا نہیں کیا, یوسف علیہ السلام کی بات بھی سنی. قال, یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی, یہ جو کچھ بول رہی ہے تو جھوٹ کہہ رہی ہے, بلکہ اسی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی اور بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی. تو انہوں نے بس اتنا مختصر جملہ بولا کہ جھوٹ بول رہی ہے, اس نے کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی یوسف علیہ السلام کی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, تو ایک گواہ نے جو کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا, خاوند کے رشتہ داروں میں سے ہوتا تو عورت نے کہاں ماننا تھا, تو بائی چانس وہاں پہ کوئی اسی عورت کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ حمایتی تھا اس عورت کا. ان رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا غیبی معاملہ کیا تو وہ بول اٹھا. اس نے ایک علمی بات کی جو بالکل منطقی تھی کہ یہ طریقہ ہے جج کرنے کا. اس زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتے تھے اور باقی معاملات اس طریقے سے تو نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کاؤنٹر ویریفیکیشن کی جا سکے. ایران والوں نے ویسے فلم کے اندر یہ فلمایا کہ وہ کوئی ایک شیرخوار بچہ تھا, نیو بورن بیبی تھا جو بول بھی نہیں سکتا تھا, تو وہ بول اٹھا اور اس نے یہ بات کی جو اگلی بات رپورٹ ہوئی ہے. اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے, لیکن یہ اتنی غیر معمولی بات تھی کہ قرآن میں رپورٹ ہونی چاہیے تھی معجزے کے طور پر.
کہ شیر خوارگی میں بچہ بولا ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی ایک واقعہ ہے جو قانون قدرت کو توڑنے والا ہے، معجزہ ہے، تو یہ بھی معجزہ ہونا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس کے بعد تو وہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے، اور وہیں سے ان کی دعوت کا آغاز بھی ہو جاتا۔ سب سے پہلے تو عزیز مصر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس سے لگتا ہی ہے کہ وہ کوئی سیانہ آدمی تھا، سمجھدار، کوئی سینئر آدمی تھا جس کے پاس عقل و دانش تھی، اور اس نے مشورہ دیا اپنا۔ اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہو تو عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر سامنے سے ظاہر اس کی قمیض پکڑے گی اور پھاڑ دے گی، یہ لاجیکل چیز تھی۔ فصدقت وہو من الکاذبین، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ تو پھر سیدھا اشارہ ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس عورت نے اسے اپنی طرف کھینچا ہے۔ یہ لاجیکل بھی ہے کہ اسی قسم کا ہی کوئی معاملہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ دیکھیں واقعی کوئی سینئر ممبر تھا کہ جس نے سٹارٹ یوسف علیہ السلام کو جھوٹا کہنے سے کیا ہے۔ پہلے وہ پاسبلٹی بیان کیا جس میں یوسف علیہ السلام جھوٹے تھے، اور پھر وہ پاسبلٹی بیان کیا جس میں یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اور دوسری اس نے سمجھداری یہ کی ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو ڈائریکٹلی جھوٹا یا سچا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال کیے ہیں کہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ سچوں میں سے ہے۔